کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں کسی قوم پر عذاب جب نازل کرتا ہوں تو اس سے پہلے اپنا مرسل ضرور بھیجتا ہوں. جیسے کہ ابھی میں نے شروع میں سورۃ بنی اسرائیل کی وہ آیت پڑھ کر آپ لوگوں کو سنائی ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، اور ہم ہرگز عذاب نہیں دیتے جب تک کوئی ہم رسول نہ بھیج لیں. تو اسی سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ آپ کے ملفوظات جلد 5 صفحہ 431 پر الفاظ ہیں، معمور من اللہ کا انکار سب سے بڑا گناہ ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک شخص نے جو اکثر صوفیوں کی صحبت میں رہا، عرض کیا کہ دعا کریں کہ مجھے خدا کا شوق و معرفت حاصل ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا، پہلے ایمان کو درست کرو. یہ ریاستیں جو طریقہ نبی سے باہر ہیں یہ تو کسی کام نہ آئیں گی اور نہ منصب مقصود کو پہنچائیں گی. دیکھو بعض جوگی اس قدر ریاستیں کرتے ہیں کہ اپنے بازو سکھا دیتے ہیں، مگر اللہ کے نزدیک مقبول نہیں، کیونکہ ایک تو ارشاد نبی کے خلاف، دوم ایمان ہی نہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، یعنی اللہ ان کی یہ بات قبول کرتا ہے جو خدا سے ڈرتے ہیں، اور ڈرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کے منشا کے مطابق کام کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق کام کرتے ہیں. اور سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ اس کے معمور کو مانیں. دیکھو یہودی خدا کو مانتے ہیں اور مشرک بھی نہیں. قبلہ بھی ان کا وہ ہے جو پہلے مسلمانوں کو رہ چکا ہے، مگر پھر بھی خدا کے حضور مقبول نہیں، صرف اس لیے کہ خدا کے رسول کو نہ مانا. رسولوں کو نہ ماننے سے وہی جنہیں عالمین پر فضیلت دی گئی تھی ملعون ہوئے، یعنی یہودی بنی اسرائیل. کیونکہ گناہ تو اور بھی ہیں، مگر سب سے بڑا گناہ معمور من اللہ کا انکار ہے. غور کر کے دیکھو تو معلوم ہو جائے گا کہ سب سے بڑا گناہ یہ کیوں ہے. جس قدر گناہ ہیں وہ سب خدا تعالیٰ کے احکام کی نافرما برداری سے پیدا ہوتے ہیں، اور خدا کے احکام معموروں کی معرفت دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں. پس جب ان احکام کے لانے والے کو نہ مانا تو گویا اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو بھی نہ مانا، کیونکہ جس نے اللہ کی مرضی ظاہر کرنی تھی جب اس کا انکار کیا تو اس کی رضامندی کی راہوں کا کیوں کر علم ہو سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہودی باوجود خدا کو ماننے، نماز روزہ کرنے کے بندر اور سور کہلائے. سامعین کرام، میں آخر پہ پھر ایک اقتباس حق مودع امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام امسم کا آپ لوگوں کو پڑھ کر سناتا ہوں. آپ علیہ السلام مجموعہ اشتہارات جلد 2 صفحہ 641 حاشیہ پر فرماتے ہیں، ایت قرآنی وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا سے صاف ظاہر ہے کہ اس قسم کے قہری عذاب کے نازل ہونے سے پہلے خدا کی طرف سے کوئی رسول ضرور مبعوث ہوتا ہے جو خلقت کو آنے والے عذاب سے ڈراتا ہے، اور یہ عذاب اس کی تصدیق کے واسطے قہری نشانات ہوتے ہیں. اس وقت بھی خدا کا ایک رسول تمہارے درمیان ہے جو مدت سے تم کو ان عذابوں کے آنے کی خبر دے رہا ہے، پس سوچو اور ایمان لاؤ تاکہ نجات پا دو. سامعین کرام، خاکسار اور میری جماعت احمدیہ صاحب سن کو قبرستانی جماعت احمدیہ کے نام نہاد خلیفے، دراصل وہ بلائے قادیان ہے، اس نے عرصہ 17 سال سے شب ابی طالب میں ہمیں ڈالا ہوا ہے. دیکھو نا، 1500 سال پہلے تو لا علمی کا زمانہ تھا، اتنا شعور نہیں تھا. محمد عربی سسم اور آپ کے اہل و عیال اور آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ ابو جہل، جس کو لوگ ابو الحکم کہتے تھے، اس نے اور اس کے ساتھیوں نے یہ کام کیا تھا، شب ابی طالب میں ڈال دیا. 3 سال تک بچے بلاتے رہے دودھ کے لیے. اتنا ظالم شخص تھا. صرف یہ اس بات کا کہ نمبردار تو میں ہوں مکہ کا، یعنی تو کہتا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں، تو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. جبکہ آپ کے دعوت سے پہلے پورا مکہ، پورے لوگ جو آپ کو جانتے تھے صادق اور امین کا لقب دیتے تھے. اس کے باوجود بھی وہ نمبردار جو تھا ان کا مکہ کا، ابو جہل، اس نے اور اس کے ساتھیوں نے شب ابی طالب میں میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل و عیال اور آپ کے رشتہ داروں میں ڈال دیا. 3 سال تک یہ معاملہ رہا ہے. آج وہی سلوک 1500 سال پہلے جو میرے آقا کے ساتھ ہوا تھا، آج وہی سلوک میرے اور میرے اہل و عیال اور میری جماعت کے لوگوں کے ساتھ. یہ جو کہتے ہیں خدا کے بنائے ہوئے خلیفے، یہ خدا کے بنائے ہوئے خلیفے نہیں، یہ لعنتی لوگ ہیں، یہ بلائے قادیان ہے.
انہوں نے وہی کام میرے ساتھ اور میرے اہل و یال اور میرے جماعت کے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے جو کہ محمد عربی سلم سے 1500 سال پہلے ابو جہل نے کیا تھا اور اس کے ساتھ ہی نے کیا تھا۔ ابھی بھی احمدی بہنوں، بھائی اور بزرگوں، آپ کی آنکھیں نہیں کھل رہی، آپ کا دماغ نہیں کام کرتا۔ حق کیا ہے، جھوٹ کیا ہے؟ آپ کو چاہیے آپ پوچھیں اپنے اس نام نہاد جو جس کو خلیفہ کہتے ہیں، یہ کیوں آپ نے ظلم کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ، جبکہ وہ میدان میں کھڑا ہو کر آپ کو للکار رہا آئیں بتائیں مجھے میری کیا غلطی ہے۔ اگر وہ نعوذ باللہ من ذالک غلط ہے، وہ کہتا ہے مجھے میرا غلط بات بتاؤ میرے سامنے، میں چھوڑ دوں گا جب پتہ لگ گیا کہ میری بات غلط ہے، میرا دعویٰ غلط ہے، میرا نقطہ نظر غلط ہے۔ آپ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں کیوں نہیں اتر رہے؟ کیوں اس کا اخراج اور مقاطعہ آپ لوگوں نے کیا ہوا ہے 17 سال سے؟ تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت کرونا وائرس جو ہے بنی نوع انسان کو اس نے پوری گرفت میں لیا ہوا ہے، اور یہ غریب اور امیر کی بھی تمیز نہیں کر رہا، ہر طرف اپنا کام کرتا چلا جا رہا ہے۔ یہ نام نہاد خلیفہ جو قبرستانی ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کوئی نشان نہیں ہے۔ آپ خود سوچیں کہ مرزا غلام صاحب فرما رہے ہیں کسی ایک گاؤں پر بھی عذاب نہیں آتا جب کہ اس سے پہلے خدا کا کوئی رسول نہ آوے، جبکہ یہ ابھی میں نے بتا چکا ہے کہ 195 ملکوں پوری دنیا کو اس عذاب نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ 7-8 مہینے ہو گئے ہیں، دسمبر کے آخر سے شروع ہوا ہے اور چل اور قریباً 76 لاکھ کے قریب اس وقت مریض ہو چکے ہیں، اور 4.25 لاکھ کے قریب لوگ مر چکے ہیں، اور ہر دن ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر رہے ہیں، ہر ملک میں مر رہے ہیں، اور زیادہ زور اس کا یورپ اور امریکہ میں ہے، کیونکہ یہی عیسائی قومیں ہیں۔ یہ سیدنا مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو خدا کا نعوذ باللہ بیٹا بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنا بڑا کفر اور جھوٹ اس کی طرح منسوب کیا ہوا ہے ان لوگوں نے کہ یہ عقیدے اس کے ہیں، جبکہ قرآن کریم پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے اس برگزیدہ بندے رسول نے ان سب جھوٹے عقیدوں سے بریت ظاہر کی ہے۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، آپ پڑھیں وہاں پہ قرآن کریم میں غالباً سورۃ مائدہ میں ہی انہوں نے فرمایا ہوا کہ یہ سب باتیں تو میرے بعد انہوں نے میری قوم نے اختیار کی ہیں، میرا تو تعلق ہی نہیں ان عقائد سے۔ تو مرزا مسعود صاحب کہہ رہے ہیں یہ کوئی نشان نہیں ہے، اگر نشان ہوتا تو میں بتاتا۔ تو اتنا بڑا ظلم احمدیوں پر ہو رہا ہے، ایک تو ان کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، ان کو غلام بنایا ہوا ہے، 48 چندے لگائے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ اس کو دیکھیں کتنی بڑی سزا نازل چکی ہے آسمان پر۔ اسی معوذ ذکی غلام مسیح الزما کی صداقت کو کی گواہی کے لیے یہ اترا ہوا ہے عذاب، اس کے باوجود یہ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ کوئی نشان نہیں ہے۔ میں پھر اس کو یاد دلاتا ہوں، تیرے مام نے کہا تھا عصر بیمار کا ہے مرض لا دوا، کوئی چارہ نہیں اب دعا کے سوا۔ اے غلام مسیح الزما ہاتھ اٹھا، موت آ بھی گئی ہو تو ٹل جائے گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ موت جو پوری دنیا پر آ چکی ہے، اے غلام مسیح الزما کی دعا کی قبولیت کے نتیجے میں دنیا کی سے یہ عذاب جائے گا۔ مجھے نہیں علم کہ کب جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پورا کام کرے گا، پوری دنیا کی اصلاح اب کرے گا، اور دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلبے کے سامان پہلے پیدا کرے گا، اور باطل مذاہب ہیں ان کی جڑ پہلے کاٹے گا، اور یہ جو فلسفی ہیں، سائنٹسٹ ہیں، جو متکبر ہیں، ان کے سروں کو اللہ تعالیٰ خاک میں ملائے گا اس عاجز کے سامنے، اپنے بندے کے سامنے جس کو اس نے معمور فرمایا۔ تو اس کے بعد میں سامعین کرام میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بر صغیر پاک و ہند میں ایک نیا عذاب ٹڈی دل میں وہ بھی پورا بر صغیر پر حملہ آور ہو چکا ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کیا تماشا وہاں پہ ہوا ہے۔ تو میں اس سلسلے میں یہ ٹڈی دل جو ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سورۃ نمل کی آیت نمبر 13 میں اللہ فرماتا ہے وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي 9 آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے اور اپنا ہاتھ اپنے گریباں میں ڈال، یعنی موسیٰ علیہ السلام اپنے برگزیدہ نبی کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال، وہ بغیر کسی عیب کے چمکتا ہوا نکلے گا، سفید ہو کر نکلے گا۔ یہ دونوں یعنی فرعون اور اس کی یہ دونوں مطلب دونوں سے مراد یہی عصا کا سانپ مرنا
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا وہ سانپ بن جاتا تھا، دوسرا کہ ہاتھ کا مطلب کہ سفید ہو جانا، گریبان سے جو نکالتا تھا وہ سفید ہو جاتا تھا۔ یہ دونوں فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجے جانے والے 9 نشانات میں سے ہیں۔ یقیناً وہ بہت ہی بد کردار لوگ ہیں۔ یہ 9 نشان جو ہیں، یہ معجزات جو ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو دی گئے تھے، ان کا میں متعلق تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں۔ یہ جو اس آیت میں 9 موضوعوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، ان کی تشریح مختلف جگہ پر قرآن مجید میں ہوتی ہے۔ 2 تو یہیں بیان کی گئی ہیں، یعنی آیت نمبر 10 سے آگے 13 تک، یعنی یاد بیضاء و عصا۔ تیسرا معجزہ قحط ہے، چوتھا معجزہ اولادوں کا مر جانا ہے جو ان الفاظ میں بیان ہوا ہے کہ وہ نقسم من الثمرات۔ پانچواں معجزہ طوفان کا تھا کہ ان پر ایک عظیم و شان طوفان آیا تھا۔ چھٹا معجزہ ٹڈیوں کا تھا، یعنی ٹڈیوں نے فصل تباہ کر دی تھی اور قحط پڑ گیا تھا۔ آج برِ صغیر ہند و پاک میں کیا ہو رہا ہے؟ تو کیا عذاب نہیں ہے؟ یہ کرونا پہلے آ گیا تو اس سے کم ہے یہ عذاب جو دوسرا آ گیا ہے۔ میں مسلمانوں کو کہتا ہوں اپنی آنکھیں کھولو، استغفار کرو، توبہ کرو، سوچو کہ تم سے کیا غلطیاں ہو چکی ہیں۔ کیا تم محمد علیہ وسلم کے دین کے پیروکار ہو؟ کیا تم واقعی کلمہ گو ہو؟ اپنی گریبان میں منہ ڈال کے دیکھو کہ تم کیا کر کے بیٹھے ہوئے اسلام کے ساتھ۔ اور 7واں معجزہ سامعین کرام القملہ، یعنی جوؤں کا معجزہ تھا، یعنی جوئیں ملک میں بہت بڑھ گئی تھیں۔ یعنی یہ موسیٰ علیہ السلام یعنی مصر کی باتیں ہو رہی ہیں، غالباً ایسی سردی پڑتی تھی کہ غسل کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا اور جوئیں پڑ گئی تھیں۔ 8واں معجزہ مینڈکوں کا تھا، اور 9واں معجزہ جو تھا وہ خون کا تھا، جس سے مراد طاعون کی وہ قسم ہے جس میں نکسیر پھوٹنے لگ جاتی ہے اور آدمی مر جاتا ہے۔ وہ اس قوم یعنی فرعون کی قوم میں پھوٹ پڑی تھی۔ تو یہ وہ عذاب تھے۔ تو